بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ اسلام کی چھٹی کلاس ہے۔ اس کے اندر سن 86 ہجری سے لے کے 96 ہجری تک جو عیسوی اعتبار سے 705 عیسوی سے لے کے 715 تک جاتی ہے۔ اس کے اندر جو واقعات پیش آئے اسلامی سلطنت کے حوالے سے اور اسلامی بادشاہوں کے حوالے سے، وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو سنیں اور خاص باتیں اس پہ نوٹ بھی کریں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اموی بادشاہ میں عبد الملک ایک بادشاہ گزرا ہے، تو اس کے زمانے میں بڑا ہی کام ہوا اور بنو امیہ کو بڑی ترقی ہوئی۔ عبد الملک کی ظاہر ہے کہ وفات ہوئی تو اس کا بیٹا، چونکہ اس زمانے کے اندر یہ جو تخت نشینی کا جو کام ہے وہ خاندان در خاندان چلتا تھا، جمہوری حکومت نہیں ہوتی تھی کہ ووٹنگ ہو رہی ہے اور ساتھ میں یہ کہ مشورہ ہو رہا ہے، اس طریقے سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ بس خاندان سے خاندان کا، جیسے باپ ہے، باپ ختم ہوگا تو بیٹا ختم ہوگا تو پھر اس کا بیٹا، اس طریقے سے بادشاہ بنا کرتے تھے۔ تو اس کا بیٹا جو ہے ولید نام تھا اس کا، وہ تخت نشین ہوا۔ اپنے باپ کے برعکس وہ علم و فضل سے بالکل بے بہرا تھا۔ اچھا، باپ بڑا علم والا تھا اور علماء کے ساتھ بیٹھتا تھا، علماء جیسی باتیں کرتا تھا، اور امیہ کا کامیاب ترین خلیفہ شمار کیا جاتا ہے۔ ولید کا زمانہ امن اور سکون کا تھا، کیونکہ اندر کی شورش بغاوت ختم ہو چکی تھی، ملک میں طرح طرح کے طریقے سے امن و امان قائم ہو چکا تھا، خارجی جو تھے وہ دب چکے تھے، اہل عراق جہاں پہ کوفہ بصرہ وغیرہ تھے وہ لوگ مطیع ہو چکے تھے۔ اس لیے ولید نے اپنی تمام تر توجہ بیرونی فتوحات اور تعمیری کاموں کی طرف مبذول کی۔ خوش قسمتی سے اسے نہایت اعلیٰ پائے کے چند جنیل بھی مل گئے جنہوں نے اسلامی حدود کو دور دراز تک وسعت دی۔ اسی وجہ سے ولید کے عہد کو اسلامی فتوحات کا دور کہا جاتا ہے۔ فتوحات ولید کے زمانے میں جو ہوئیں وہ ترکستان، چین، اسپین اور سندھ وغیرہ کے علاقے فتح ہوئے، اور اسلامی حکومت کی سرحد چین سے لے کے وسط یورپ تک وسیع سے وسیع ہو گئی۔ ان فتوحات کا سہرا قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور محمد قاسم اور مسلمہ بن عبد الملک جیسے نامور سپہ سالاروں کے سر ہے۔ ذیل میں ان سب کے فردن کارنامے آپ کے سامنے درج کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے قتیبہ ابن مسلم کے کارنامے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم اور وسط ایشیا کی فتوحات، یہ جو شخص تھا قتیبہ بڑا بہادر اور تجربہ کار جرنیل تھا۔ اس نے پہلے تو آس پاس کے باغی سرداروں کی سرکوبی کی، پھر ترکستان پر لشکر کشی کی۔ ترکستان کو اس زمانے میں ماوراء النہر کہا جاتا تھا۔ یہ ملک مختلف حکمرانوں میں بٹا ہوا تھا جو آئے دن ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے۔ ان کی باہمی مناقشت سے قتیبہ کو بڑا فائدہ پہنچا۔ دریائے جیحون کو عبور کر کے قتیبہ آگے بڑھا تو ایک علاقے کے حکمران تحفے تحائف لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اطاعت قبول کر لی۔ اس کا دیکھا دیکھی اور بھی دوسرے علاقوں کے ہمسایہ ریاستوں نے بھی خراج ادا کرنے کے وعدے پر صلح کر لی۔ اس کے بعد قتیبہ فوج کی کمان اپنے نائبوں نصر اور صالح کے حوالے کر کے خود اپنے دارالسلطنت میں واپس آ گیا۔ اس کی عدم موجودگی میں صالح نے کاشان
اور فرغانہ وغیرہ کئی شہر فتح کر لیے۔ حجاج کو قتیبہ کے لوٹنے کا حال معلوم ہوا تو جھٹ ایک تحدید لکھا کہ لشکر چھوڑ کر چلے آنا اصول سپہ ساری کے خلاف ہے۔ سپہ سالار کہلانے کا بعد غیث کے ترک حکمران کے ساتھ صلح ہو گئی، جس نے ترکستان کے مہم میں قتیبہ کے عملی طور پر مدد کی اور بہت سے معرکوں میں بذات خود شریک ہوا۔ نیز اس کے پاس کچھ مسلمان قیدی تھے جسے اس نے رہا کر دیا۔ اب قتیبہ نے شہر بیکن پر لشکر کشی کی۔ وہاں کا رئیس ایک بہت بڑی جمعیت کے ساتھ مقابلے کو نکلا۔ 2 ماہ تک برابر جنگ ہوتی رہی۔ بالآخر مسلمان فتح یاب ہوئے اور اہل بیکن شکست کھا کر قلعہ میں پناہ گزین ہو گئے۔ قتیبہ نے بڑھ کر محاصرہ کر لیا اور شہر پناہ کو منہدم کرانا شروع کر دیا۔ جب اہل شہر نے دیکھا کہ بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ قتیبہ وہاں اپنا نائب مقرر کر کے واپس ہوا تو اہل شہر نے دوبارہ بغاوت کر دی اور وہاں جتنے مسلمان تھے سب کو اس نے قتل کر ڈالا۔ اس پر پھر اسلامی لشکر پھر پلٹا۔ اہل شہر حسب بیان حسب سابق محصور ہو گئے، مگر قتیبہ شہر مسمار کر کے داخل ہوا اور مجرموں کو سخت سزائیں دی، اور اس فتح میں اس کے پاس بے شمار مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ اس کے بعد بخارا کی فتح ہوئی۔ وہ اس طرح کہ جب یہ اسلامی لشکر واپس لوٹا تو راستے میں شہنشاہ چین کا بھتیجا 2 لاکھ لشکر جرار کے ساتھ مقابلے کو آیا۔ باوجود تعداد کی کمی کے قتیبہ نے اسے شکست فاش دی۔ اس جنگ میں بعد غیث کے حکمران نیزک نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا اور جواں مردی کے جوہر دکھائے۔ چند ماہ کے بعد بخارا پر فوج کشی کی مگر فتح نہ ہوئی۔ حجاج نے اس ناکامی کا حال سنا تو بخارا کا نقشہ طلب کر کے ہدایت کی کہ فلاں فلاں اطراف سے چڑھائی کی جائے۔ قتیبہ نے ان ہدایات کے مطابق اگلے سال پھر لشکر کشی کی اور بڑھ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ چند روز بعد ترکوں اور صفدیوں کی ایک متحدہ فوج بھی بخارا والوں کی مدد کو آ گئی، جسے دیکھ کر اہل شہر بھی محاصرے سے نکل کر میدان میں آ گئے۔ اس طرف ایک اہل بخارا کا لشکر اور دوسری طرف ترکوں کی فوج جمع ہو گئی اور مسلمان دونوں کے درمیان آ گئے۔ اسلامی فوج کا ایک دستہ شکست کھا کر پیچھے پلٹا تو عرب عورتوں نے بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو غیرت دلائی اور گھوڑوں کو ڈنڈے مار مار کے واپس میدان جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ آخر مسلمان سنبھلے اور اس زور سے حملہ آور ہوا کہ غنیم کے پاؤں اکھڑ گئے اور بخارا مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس عظیم الشان فتح سے آس پاس کے امراء خوفزدہ ہو گئے اور سب نے آ کر قتیبہ کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد یعنی بخارا کے بعد سمرقند فتح ہوا اور سمرقند پر لشکر کشی ہوئی۔ ابتدا میں اہل سمر کے تعلقات مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تھے، لیکن ترکستان کی بغاوت میں انہوں نے بدعہدی کر کے دشمنوں کی مدد کی تھی، اس لیے قتیبہ کو ان پر غصہ تھا اور انہیں اس بدعہدی کا مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ اس حملے میں ترکستان کی ماتحت ریاستوں نے بھی مسلمانوں کی امداد کے لیے فوجی دستے روانہ کیے۔ قتیبہ سمرقند پہنچے تو صفدی تاب مقاومت نہ لا کر قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے نے طول کھینچا اور اہل سمرقند نے گرد و نواح کے شہزادوں کے ساتھ جو دوسرے فرما روا تھے ان سے امداد طلب کی اور انہیں لکھا کہ اگر آج عربوں نے ہمیں ختم کر دیا تو کل تمہاری باری بھی آ جائے گی، اس لیے ہمارے خاطر نہیں بلکہ اپنی حفاظت کے لیے ہماری مدد کرو۔ اس درخواست پر ہمسایہ قبائل کا ایک متحدہ لشکر اہل سمرقند کی مدد کو چل پڑا۔ قتیبہ کو اس فوج کی روانگی کا علم ہوا تو اپنے بھائی صالح کو سواروں کے اس دستے کے ساتھ اس کو روکنے کے لیے بھیجا۔ صالح نے اچانک حملہ کر کے ساری فوج کو تہس نہس کر دیا اور بہت سا مال غنیمت لے کر سمرقند واپس آ گیا۔ اس شکست کو خبر سن کر صفدیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور صلح کی درخواست کی جو منظور ہوئی۔ مسلمان فاتحانہ شہر میں داخل ہوئے
اور مسجد تعمیر کر کے نماز پڑھی۔ سمرقند میں ان دنوں بت پرستی جو تھی زوروں پہ تھی، اور ان کا عقیدہ تھا کہ جو شخص ان بتوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ قتیبہ نے ان کا وہم دور کرنے کے لیے سارے بت پاش کر دیے۔ جب اس عمل سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تو بہت سے لوگوں نے بت پرستی بھی ترک کر دی اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے اسلام کی اہمیت اور اسلامی طریقے کی اہمیت، کہ چونکہ ظاہر ہے کہ یہ قتیبہ جو تھا ایسا جرنیل تھا، ایسا سپہ سالار تھا کہ جو مسلمانوں کی تربیت میں رہا تھا، علماء کی تربیت میں رہا تھا، اپنے بادشاہ کی تربیت میں رہا تھا، تو لہذا اس نے سارے وہم اس طرح دور کر دیے۔ اس کے بعد چین پر لشکر کشی کی، یعنی سمرقند سے فارغ ہونے کے بعد، اور وہاں پر جو تھے ایک قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے جن کو خجندی کہا جاتا، خجندی۔ انہوں نے مقابلہ تو کیا لیکن شکست کھا کر اطاعت قبول کی۔ اس کے بعد پھر اب چین کی باری آئی۔ چین کا جو بادشاہ تھا اس کو خاقان کہا جاتا تھا۔ خاقان چین نے معرکہ سمرقند میں اپنے بیٹے کو ایک زبردست فوج کے ساتھ صفدیوں کی امداد کو بھیجا تھا۔ قتیبہ نے اس کا بدلہ لینا ضروری سمجھا، چنانچہ کاشغر کو فتح کرتا ہوا چین کی حدود میں داخل ہو گیا۔ حبیرہ بن کلابی کی سرگردگی میں ایک وفد خاقان کے پاس پہنچا۔ وفد نے خاقان کے پاس پہنچ کے کہا، ہمارے سردار نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جب تک چین کی سرزمین کو اپنے پاؤں تلے رون دے گا نہیں، اس وقت تک واپس نہیں جائے گا۔ اس پر جو چین کا بادشاہ تھا بہت تل ملایا اور کہنے لگا کہ تم لوگ میرا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تمہاری حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آنے واحد میں اسلامی فوج کو ختم کر کے رکھ دوں گا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کو یہ دھمکیاں ڈرا نہ سکیں گی اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اسے پورا کر کے دم لیتے ہیں، تو پھر بالآخر اس نے جزیہ دینا قبول کیا اور صلح کر لی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب خراج کی رقم اور خاقان چین کے تحائف قتیبہ کے سامنے رکھے گئے تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے دو چیزوں کی قسم کھائی تھی، ایک تو چین سے خراج وصول کرنے کی اور دوسرا اس سرزمین کو پامال کرنے کی۔ پہلی شرط پوری ہو گئی، لیکن دوسری شرط کو پورا کرنے کے لیے مجھے ملک چین پر ضرور حملہ کرنا پڑے گا۔ کیونکہ فریقین خونریزی سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے بحث و تمحیص کے بعد یہ تدبیر نکالی کہ چین کی خاک سے بھری ہوئی ایک بوری قتیبہ کے سامنے لائی جائے، جسے پامال کر کے وہ اپنی قسم پوری کر لے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ان مہمات کے خاتمے پر قتیبہ مفتوحہ علاقوں کے نظم و نسق کی طرف متوجہ ہوا۔ ملک کا اندرونی نظام مقامی حکمرانوں کے ہاتھ میں ہی رہنے دیا، البتہ خراج کی وصولی اور فوجی استحکامات کے لیے اپنے آدمی مقرر کیے۔ بعض مقامات پر عربوں کی مستقل نوآبادیاں بھی قائم کر دیں۔ رفتہ رفتہ تمام ماوراء النہر میں اسلام پھیل گیا اور وہاں کے شہر اسلامی علوم اور فنون کا مرکز بن گئے۔ اب آخر میں قتیبہ نے کیا کیا؟ یہ قتیبہ کا آخری زمانہ ہے۔ ولید کے زمانے میں قتیبہ بڑے امن و سکون کے ساتھ خراسان پر حکومت کرتا رہا، مگر جب سلیمان تخت نشین ہوا تو قتیبہ اس سے خائف رہنے لگا۔ بات یہ تھی کہ سلیمان ولیدی عہد کے تمام حکام سے کدورت رکھتا تھا، خصوصاً حجاج کے ساتھ اسے سخت عداوت تھی، کیونکہ اس نے سلیمان کی ولی عہدی کی مخالفت کی تھی۔ حجاج تو اس کی تخت نشینی سے قبل ہی انتقال کر گیا تھا، مگر سلیمان نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اس کے لواحقین اور ماتحتوں پر مشق ستم شروع کر دی۔ اگرچہ قتیبہ سے اس نے کوئی تعرض نہیں کیا، مگر دوسروں پر عتاب نازل ہوتے دیکھ کر اسے بھی خطرہ پیدا ہوا۔ چنانچہ اس نے سلیمان کو خط لکھا، جس میں اپنی فتوحات اور خدمات کا مفصل حال لکھ کر
اپنی وفاداری کا یقین دلایا، اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ اگر مجھے معزول کر کے کسی اور جگہ مجھے مامور کیا گیا تو میں بغاوت کروں گا۔ خط بھیجنے کے بعد جواب کا بھی انتظار نہیں کر دیا اور بغاوت کر دی، مگر اس کی توقعات کے برخلاف کسی قبیلے نے بھی ساتھ نہ دیا بلکہ الٹا اس کے خلاف ہو گئے۔ قتیبہ نے انہیں سزا دینے کی ٹھانی مگر شکست کھائی اور مقتول ہوا۔ اس کا سر قلم کر کے سلیمان کے پاس روانہ کر دیا گیا اور خراسان کی ولایت اس کے پرانے حریف یزید بن محلب کو تفویض ہوئی۔ اب آگے زمانہ آیا۔ اچھا، میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ ولید بن عبد الملک جب بادشاہ بنا تھا تو اس کو کچھ جرنیل ملے تھے اچھے، ان میں سے ایک جرنیل تو یہی تھا قتیبہ ابن مسلم، اور ایک جرنیل اور ملا تھا جس کا نام تھا محمد بن قاسم، جس نے سندھ کو فتح کیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمان فوجوں نے سندھ کے متصلہ علاقے مکران پر قبضہ کر لیا تھا، اور بوقان اور قیقان کے سرحدی علاقے بھی فتح ہو چکے تھے، اور ولید کے عہد حکومت میں مسلمانوں نے سارے سندھ پر قبضہ جما لیا تھا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اس زمانے میں کچھ مسلمان تاجر جزائر لنکا میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان میں سے جب ایک کا انتقال ہوا تو وہاں کے راجہ نے اس کے پسماندگان کو جہاز پہ سوار کر کے عرب بھیج دیا۔ جب یہ جہاز دیبل کی بندرگاہ کے قریب پہنچا تو سندھ کے بحری لٹیروں نے حملہ کر کے مال و اسباب لوٹ لیا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ کہتے ہیں کہ گرفتاری کے وقت ایک عورت کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، فریاد اے حجاج! تو حجاج کو اس کی خبر ہوئی تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور سندھ کے راجہ داہر کو لکھا کہ ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دو اور نقصان کی تلافی کر کے مسلمان عورتوں اور بچوں کو واپس کرو۔ راجہ داہر نے جواب دیا کہ سمندری قزاق میرے قابو سے باہر ہیں، اس لیے آپ کے حکم سے قاصر ہوں، آپ خود آ کر ان سے نمٹ لیں۔ اس واقعے سے پہلے بھی داہر نے مکران کے گورنر سعید بن اسلم کے قبائلیوں کو پناہ دے کر عرب حکومت سے رنجش پیدا کر رکھی تھی۔ اس پر حجاج نے ولید سے اجازت لے کر عبداللہ اسلمی کو 6000 سپاہوں کے ساتھ دیبل روانہ کیا، مگر راجہ داہر کی فوجوں نے جو اسے شکست دے دی اور قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک دوسری مہم سندھ روانہ کی گئی لیکن وہ بھی ناکام رہی۔ ان حملوں کی ناکامی سے حجاج کو اندازہ ہو گیا تھا کہ راجہ داہر کو شکست دینا آسان کام نہیں ہے، چنانچہ اس نے اپنے داماد محمد بن قاسم کو حکم دیا کہ وہ سندھ پر لشکر کشی کرے اور اس کی امداد کے لیے 6000 شامیوں کی ایک فوج بھیجی۔ محمد بن قاسم کی عمر اس وقت صرف 17 سال تھی، مگر وہ اپنی شجاعت اور بہادری کے باعث تمام عالم اسلام میں شہرت رکھتا تھا اور اس کا شمار بہترین جرنیلوں میں ہوتا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنے فوج کے 2 حصے کیے، ایک حصے میں توپ خانہ اور پیدل فوج تھی، سمندر کی راہ پہ روانہ کیا، اور دوسرا حصہ جو سوار دستوں پر مشتمل تھا خود ساتھ لے کر چل پڑا۔ سب سے پہلے حملہ 711 عیسوی میں دیبل کی بندرگاہ، یہ اس وقت کراچی میں تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ تو یہ دیبل کی بندرگاہ اہل شہر پہ ہوا۔ اہل شہر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میدان میں نکل کر مقابلہ کرتے، اس لیے قلعے میں محصور ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے قلعہ شکن توپوں سے پتھر برسانے شروع کیے تو مقابلہ ہوتا رہا لیکن نتیجہ نہیں نکلا۔ 1 ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔ اہل شہر ہمت سے مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر جاسو نے خبر دی کہ جب تک شہر کا جھنڈا اپنی جگہ پر قائم ہے اس وقت تک ہندو ہار نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جھنڈے کے نیچے جو بیٹھا ہوا ہے دیوتا، وہ برابر ان کی مدد کر رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ سنگ باری کر کے جھنڈے کو اڑا دیا جائے۔ جھنڈے کا گرنا تھا کہ ہندوؤں نے حوصلے ہار دیے اور مسلمان شہر میں داخل ہو گئے۔ دیبل کی فتح کے بعد اسلامی لشکر حیدرآباد کی طرف بڑھا، مگر وہاں کے باشندوں نے لڑے بغیر صلح کر لی۔ ان کا دیکھے دیکھی گرد و نواح کے دوسرے رئیسوں نے بھی جزیہ ادا کرنے کے وعدے پر اطاعت قبول کر لی۔
اس کے بعد سہوان کی جانب پیش قدمی ہوئی اور اسے بزور شمشیر فتح کر لیا گیا۔ اسی اثناء میں یہ خبر ملی کہ راجہ داہر 50,000 کا لشکر لے کر دریائے سندھ کے کنارے پہنچ گیا ہے۔ محمد بن قاسم نے وہاں کا بھی رخ کیا، دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ کے ڈیرے ڈال دیے۔ مسلمانوں نے بڑی کوشش کی کہ کشتیوں کا پل بنا کر دریا کو عبور کر لیں، مگر راجہ کے تیر انداز مزاحم ہوئے۔ بالآخر رات کی تاریکی میں اسلامی فوج نے دریا عبور کر لیا اور صبح ہوتے ہی ہندوؤں پر پل پڑے۔ بڑے گھمسان پڑا، دونوں طرف کے بہادروں نے خوب داد شجاعت دی۔ راجہ داہر بھی بڑی بہادری سے لڑا، مگر ایک عرب نے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ راجہ داہر کی موت پر اس کی فوج کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ میدان چھوڑ کر برہمن آباد کی طرف بھاگ گئی۔ محمد بن قاسم ان کے تعاقب میں وہاں پہنچا اور ایک خونریز جنگ ہوئی اور وہاں پر پھر اس نے قبضہ بھی کر لیا۔ اس معرکے میں راجہ داہر کی ایک رانی جس کا نام لاڈی تھا وہ گرفتار ہوئی۔ محمد بن قاسم نے خلیفہ سے اجازت لے کر اسے اپنے حرم میں داخل کر لیا تھا۔ اس کے بعد مسلمان عرور کی طرف بڑھے۔ یہاں راجہ داہر کا بیٹا گوپی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہا تھا۔ گوپی نے مشہور کر رکھا تھا کہ راجہ داہر مرا نہیں ہے بلکہ فوج فراہم کرنے کے لیے ہندوستان گیا ہوا ہے۔ اس افواہ پر یقین کر کے آس پاس کے تمام رئیسوں نے گوپی کی امداد کی اور عرور میں ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے شہر کا محاصرہ کیا۔ اہل شہر کو راجہ داہر کے لوٹنے کی جو توقع تھی، اس لیے ثابت قدمی سے مدافعات کرتے رہے۔ محمد بن قاسم کو اس کا علم ہوا تو رانی کی وساست سے انہیں پیغام دیا کہ راجہ داہر قتل ہو چکا ہے، ان کی امداد کے خیال سے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس پر اہل شہر نے اطاعت قبول کی اور گوپی کیریج کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے بعد یہ محمد بن قاسم نے ملتان کو فتح کیا اور اس کے بعد محمد بن قاسم کا قتل ہوا۔ کیونکہ سلیمان حجاج کا اور اس کے متعلقین کا دشمن تھا، چنانچہ محمد بن قاسم کو سندھ کی امارت سے معزول کر کے اس کی جگہ یزید بن ابی قبیشہ کو حاکم بنا کے بھیجا۔ یزید نے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے عراق کے نئے حاکم صالح کے پاس بھیج دیا۔ حجاج نے صالح کے بھائی کو قتل کرا دیا تھا۔ صالح نے بھائی کا انتقام محمد بن قاسم سے لینے کی ٹھانی اور دنیا اسلام کے اس مایہ ناز جرنیل کو جیل خانے میں طرح طرح اذیتیں دیں اور اتنی اذیتیں دیں کہ وہ بیچارہ یعنی محمد بن قاسم دنیا سے کوچ کر گیا۔ ایک بہادر سپہ سالار تھا محمد بن قاسم، اور اسی طرح جہاں بانی کی صفات سے بھی مالا مال تھا۔ اپنی مذہبی رواداری اور عادلانہ حکومت کے باعث اس نے اہل سندھ کے دلوں کو مسخر کر لیا تھا اور وہ اسے رحمت کا فرشتہ سمجھتے تھے اور اس کی تصویریں بنا بنا کر اپنے پاس رکھتے تھے۔ چنانچہ جب انہیں اس دردناک موت کا علم ہوا تو سارے ملک میں اس کا سوگ ہوا۔ تو خلاصہ یہ کہ محمد بن قاسم نے بھی کافی فتوحات کی اور یہ داماد تھا حجاج بن یوسف کا۔ اس کے بعد ایک اور جرنیل اس کا ذکر کیا گیا، اس کا نام تھا طارق بن زیاد۔ اس کے اندر بھی کافی جگہوں پر فتوحات ہوئیں اور اسی طریقے سے دوسرے کام ہوئے۔ تو خلاصہ یہ کہ ولید جو تھا یہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اموی بادشاہ تھا، اور اس کے بعد جو سلیمان عبد الملک بنا اس کے عہد حکومت میں بھی بہت ساری فتوحات ہوئیں، اور اس طرح کرتے کرتے وقت یہاں تک آ پہنچا کہ بنو امیہ کا جو ایک دور تھا وہ حضرت عمر بن عبد العزیز، جن کو عمر دوم کہا جاتا ہے، تاریخ میں عمر دوم کہا جاتا ہے، وہاں تک پہنچ گیا۔ یہ واقعہ ہے سن 99 ہجری اور عیسوی مطابق تقریباً 717۔ تو اس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور حکومت آیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کون تھے
اور کیسے انہوں نے حکومت کی، اور ان کو عمر دوم کیوں کہا جاتا ہے، اور ان کی تمام ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں لگایا جاتا ہے، حالانکہ رضی اللہ تعالی عنہ تو صحابہ کے ساتھ لگایا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیوں لگایا جاتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔